ولی اللہ. فرمایا یا علی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو اتنا کہا تھا کہ لکھوانا ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا آپ کی یہ خواہش تھی, میں نے وہ خواہش پوری کر دی, لیکن میری خواہش تھی لا الہ کے بلا فصل لکھا جائے محمد رسول اللہ. فرمایا تیسرا کلمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے. فرمایا اللہ کی خواہش ہے کہ لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے فوراً بعد لکھا جائے علی ولی اللہ. تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر, اب پتہ چلا علی اور ولی اللہ پڑھنا کس کی خواہش ہے؟ اللہ کی خواہش ہے. علی اور ولی اللہ پڑھنا کس کی خواہش ہے؟ اللہ کی خواہش ہے. مولا علی کوئی عمل کرتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کرتے, اللہ کی خواہش سے کرتے ہیں. بلکہ آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, وہ جو بھی کرتے ہیں اس کی مشیت سے کرتے ہیں. اور جو ہے میرے محترم سامعین گرامی, اب مولا علی کا نام جو ہے نبیوں کے سلطان نے فرمایا الذکر علی عبادہ. میرے مولا جو جاگ رہے ان کے لیے جملہ بہت بڑا جملہ ہے, اور کتنی پیاری زبان ہوگی رسول اللہ کی جس کی زبان سے یا علی کا نام نکلتا ہے. وہی اللہ کا نبی وحید بھائی, وہی خدا کا نبی جو یہ کہتا ہے نماز پڑھو, وہی خدا کے نبی جو کہتا ہے روزہ رکھو عبادت ہے, وہی کہتا ہے الذکر علی عبادہ. علی بادشاہ کا ذکر اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, چند نا حسب, چند بے نسب, جن کا شجرہ بھی مشکوک ہے اور جن کی نسل بھی بے تحقیق ہے, انہوں نے فتوے لگایا کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے, زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کیسی کیسی جہالت وہ ظاہر کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کا شجرہ ظاہر کر رہے ہیں. یعنی علی ولی اللہ رسول کہتا ہے پڑھو, اور جو ہے میرے محترم قرآن کہتا ہے علی ولی اللہ پڑھو, اور وہ کہتے ہیں نہ پڑھو. تو میرے محترم سامعین گرامی قدر دو پارٹیاں چلی, ایک اللہ کی پارٹی ہے جو نبیوں کی پارٹی ہے, اور ایک شیطان کی ہے. اللہ والے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ کہو, اور شیطان والے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ نہ کہو. اب تمہاری مرضی ہے, جس کے کہنے پر چلو گے اسی کی طرف ہو جاؤ گے. اگر اللہ کے کہنے پر چلو گے تو علی ولی اللہ واجب ہو جائے گا. اگر شیطان پوری طاقت سے مل گئے سب مل کے میرے محترم اب مجھے سوچ کے بتاؤ, وہ کہتے ہیں شریعت میں خون نکالنا جائز نہیں. مجھے سارے سوچ کے بتائیں, مرشد زادے سے اس جملے پر دعا بھی لوں گا, کیا شریعت میں بیٹا ذبح کرنا جائز ہے؟ بیٹا ذبح کرنا کسی شریعت میں جائز نہیں. ہم حضرت ابراہیم ہی سے پوچھتے ہیں تیری شریعت میں اے اللہ کے نبی بیٹا ذبح کرنا جائز ہے؟ بولو یار میرے محترم صاحب. تو جناب ابراہیم فرمائیں گے میری شریعت میں بھی جائز نہیں. کیا آپ کے پاس جناب جبرائیل وحی لے کے آئے تھے کہ اسماعیل کو ذبح کر دے؟ کہیں گے وحی بھی نہیں لے کے آئے تھے. کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا. پھر اسماعیل کو لے کے کیوں چل پڑے؟ فرمایا اس کے عشق میں چل پہ پڑا ہو. پتا چلا جس کے عشق میں ہوتا ہے خون نکالنا جائز ہو جاتا ہے. نہ جبرائیل آیا ہے نہ وحی آئی ہے, عشق آیا ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, جو خدا کا عاشق ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کرتا ہے, حسین ہے اللہ کا عاشق. ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو ہم حسین کی محبت میں اپنے آپ کو ذبح کر کے عشق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں پوری طاقت سے. اس طرح پوری طاقت سے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے زبان کے ساتھ, پوری طاقت سے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی بطارہ حیدری. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر ساری رات بات دیتے رہو, بات تھوڑی ہوگی جملہ بڑا ہے. اب میرے محترم جناب اسماعیل کو لے کے چلے جناب ابراہیم مقام مدہ کے میدان پر, اور وہاں کیا کیا, ادھر رسی باندھی, ادھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی, اور چھری لے کے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا. بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جناب اسماعیل کیا ذبح ہو گئے؟ سب کہیں گے ذبح تو کیا, مگر اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. اگر ذبح نہیں ہوئے تو اس کا مطلب مرے بھی نہیں. جناب اسماعیل بچ گئے, دمبا
اللہ ذبح ہو گیا. اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اگر کسی اللہ کے عشق میں اسے ذبح کیا جائے, خون نکالا جائے, تو بچانا اس کا کام ہے, نکالنا اس کا کام ہے. بچانا اس کا کام ہے, نکالنا اس کا کام ہے. ہم بھی حسین کے عشق میں خون نکالتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں. خون نکالنا ہمارا کام ہے, بچانا اس کا کام ہے. خون نکالنا ہمارا کام ہے. اچھا میرے محترم سامعین گرامی کا, تو پھر مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا جناب اسماعیل کو, کوئی ریاکاری نہیں کی, کوئی دکھاوا نہیں کیا, گھر سے تیار کر کے لائے اور قربان گاہ پر اسے لگایا اور چھری چلا. کیا آیا؟ سارے سوچے اور پھر بول دو. کیا آیا؟ دمبا آیا. اور کریمی سادات کے جملے پر دلی دعا, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرشد زادے, دمبا آیا. ہر سال ہم یاد کس کی مناتے ہیں؟ قربانی کی, عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کر کے مناتے ہیں. جس کے لیے جانور آیا اس کی یاد جانور ذبح کر کے منائی جاتی ہے, اور جس نے کربلا کے میدان میں خون دیا اس کی یاد خون دے کے منائی جاتی ہے. بولو یار میرے محترم سامعین, آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی کا, تھا آج تک کسی ملا نے یہ فتویٰ نہ لگایا ارے اس کے لیے تو دمبا آیا تھا, تم اونٹ ذبح کر رہے ہو, تم بکرا ذبح کر رہے ہو, تم جانور ذبح کر رہے ہو, مختلف جانور ذبح کر رہے ہو, اس کے لیے تو دمبا آیا تھا. فرمایا اس کے لیے دمبا آیا تھا, اس نے بھی عشق سے کام کیا, ہم بھی عشق سے کام کر رہے ہیں. اب میرے محترم سامعین گرامی کا, ادھر چھوٹی ذہنیت سے کبھی بھی علی بادشاہ کا ذکر نہیں نکل سکتا, اور جس کی زبانیں ناقص ہوں, جس کی فکر جو ہے مشکوک ہو, اور جس کے شجرے کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہوں. شہید محسن نقوی کا جملہ ہے مرشد زادے, بے نسب شاخ کے آوارہ پتوں کو کیا پتا علی مولا کیا ہے. علی مولا سب مل کے. تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر, اب پوری کائنات آدم و عالم میں علی بادشاہ کے لغوی معنی ہے بلند. لفظ علی کے ہر لفظ کے معنی ہوتے ہیں, اور لفظ علی کے لغوی معنی ہے بلند. بس میں اپنی گفتگو سے بلا فصل ہو گیا ہوں, ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں. لفظ علی کے لغوی معنی ہے بلند. میرے محترم سامعین گرامی قدر, پوری کائنات میں ذکر علی کس سے لینا چاہیے؟ جو بلندیوں پر جائے. تو بلندیوں پر پوری کائنات میں کون پہنچا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ یاسر بعبدہ, سبحان ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو بلندیوں پر لے کے گئی ہے, شب معراج لے کے گئی ہے. اب لے کے کیسے گئی ہے؟ رف رف جیسی سواری بھیجی, براق جیسی سواری بھیجی, حوروں کے ترانے سے جائے. علی بادشاہ کو لے کے, نبیوں کے سلطان کو لے کے وہاں چلے. ہوا نیچے رہ گئی, نبی اوپر ہے. ہوا نیچے رہ گئی, نبی اوپر ہے. خلا نیچے رہ گئی, نبی اوپر ہے. پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان, ساتواں آسمان ختم ہوا. ادھر سدرۃ المنتہا آئی. ادھر نبیوں کے سلطان نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جہاں نوریوں کے سردار کے بالوں پر چل رہے تھے, وہاں حسنین کا نانا نالین پہنے چل رہے تھے. ایسے محترم سامعین قدر, نبیوں کے سلطان سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آگے سفر تھا, اللہ اصل سفر تھا ہی آگے, آگے نور کا سفر تھا, آگے بہار کا سفر تھا, آگے نور کے دقائق کا سفر تھا, آگے نور کے سمندروں کا سفر تھا. پھر اچانک آواز آئی علیہ علیہ علیہ, اور قریبا اور قریبا اور قریبا اور قریبا. میں نے جوتی کو اتارنا چاہا تو آواز پروردگار اے میرے حبیب تو موسیٰ نہیں کہ جوتی کو اتار کے آئے. اے میرے حبیب تیرے دل میں علی جو بستا ہے جوتی پہن کے آ. اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اتنا بلند ہے, ہوا نیچے ہے, خلا نیچے ہے, زمین نیچے ہے, آسمان نیچے ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر نبیوں کا سلطان ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, جو اتنی بلندی پر ہے, اب نبی کا قدم نیچے ہے, پنڈلیاں اوپر ہے, پنڈلی
ہڈیاں نیچے ہے، سینہ اوپر ہے، سینے سے اوپر کندھا ہے. اب دیکھ جو اس کندھے کی بلندی پر ہے وہی تو حیدر کرار ابھی ہے. جو اتنا بلند ہے وہ علی بادشاہ ہے. اور علی بادشاہ کتنے بلند ہوئے اور ظاہری طور پر صرف بتایا نہیں گیا، دکھایا گیا ہے. خانہ کعبہ کے بتوں کو یا علی توڑو. ارد گرد وہ تھے مرشدزادے. ایک اکثر اوقات غلط فہمی منتقل کی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. 360 خانہ کعبہ میں بت نہیں تھے. اب اس امام بارگاہ کا کلید بردار متولی مرشدزادہ اسد سائیں ہے. چابی ان کے پاس ہے. ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اجازت ہوگی آئے گا کوئی اور جائے گا. اب خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا ابو طالب. اور جو شیر خدا کا بھی بابا ہو اس کی موجودگی میں کسی کی جرت ہے کہ بتوں کو لے کے آئے؟ بولو یار میرے محترم. جو قرب ماں کا بھی بابا ہے. در حقیقت مولا کائنات کی ولایت اور ولادت کو مشکوک کرنے کے لیے چند مشکوک ذہنوں نے یہ فلسفہ کھڑا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. اندر بت نہیں تھے کیونکہ پتہ یہ چلنا تھا کہ علی بادشاہ نے خانہ کعبہ میں نازل ہونا ہے. دنیا کہتی ہے اس میں کون سی فضیلت ہے؟ بت بنا ہی تو تھا جہاں علی بادشاہ ہے. میرے محترم سامعین دوسرا اعتراض یہ ہونا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے ان کے پاس چابی تھی، ان کا بھی مذہب تھا. بھائی خانہ کعبہ میں بت نہیں تھے. بت کب رکھے گئے؟ ارد گرد. جب کعبے کے وارثوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی اس وقت لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے بت وہاں لا کے رکھ دیے. تو نبیوں کے سلطان نے کہا یا علی بتوں کو توڑو. میں کہوں گا یا رسول اللہ لمبے لمبے قد والے موجود ہیں، کسی اور سے کہو کہ وہ آئے اور بتوں کو توڑ دیں. سیڑھی منگوائے اور توڑ دیں. آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کیا اشارہ کر کے بتوں کو نہیں توڑ سکتے؟ فرمایا دکھانا بھی کچھ اور ہے، بتانا بھی کچھ اور ہے. معراج کا فلسفہ بھی سمجھ جائیں گے اور علی کی بلندی کا بھی پتہ چل جائے گا. فرمایا یا علی میرے کندھے پر سوار ہو جا. اب میں ایک یہاں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں مرشدوں سے دعا لینے کے لیے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی عمر زیادہ ہے، علی بادشاہ شیر خدا جوان ہے، وہ آپ کو اٹھائیں اپنے کندھے پر. آپ علی کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا تم یہ دیکھ نہیں رہے جب علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو علی کا کندھا اللہ کا کندھا ہے. پوری طاقت سے آخری آدمی تک میرے محترم سامعین گرامی قدر. دنیا صرف جنت کی تعریف کرتی ہے. جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے؟ خدا کی قسم اس امام بارگاہ میں آ کے دیکھو بس ایسی ہے. بس ایسی ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر یہاں علی بادشاہ کو نہیں، علی بادشاہ کو کھڑا کیا گیا. نبی نیچے ہوئے. جملہ بہت بڑا ہے. نبی جھکے جس کے لیے نبی کو سلطان جھک جائے. یا علی بادشاہ ہوتا ہے یا علی کے بچے ہوتے. رکوع پر مولا حسن کی حکمرانی ہے، سجدے پر مولا حسین کی حکمرانی ہے، کندھے پر مولا علی کی حکمرانی ہے. اور جو ہے میرے محترم سامنے اور کیا کہنے استاد قمر جلالوی کے کیا کتنا خوبصورت جملہ کہا. جب میرے مولا حسین نبیوں کے سلطان کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مسکرا کے استاد قمر جلالوی نے جملہ کہا یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے. جس کا ایمان والی کی قسم بولے اور جس کا یقین نہ ہو بالکل چپ رہے. یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے. یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے. احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے. احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے. جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے. کندھے پہ کبھی باپ پشت پہ کبھی بیٹا. ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. پوری طاقت سے مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. یہ علی علی کرنا، یہ علی علی کہنا مرشد کریم کی مشیت ہے. اور جو مرشد کریم کی مشیت میں راضی ہونا چاہتا ہے وہ جی بھر کے علی علی کہا کرے. خدا کی قسم وقت ہے، ابھی لمحے ہیں یا علی کرنے کے. جب وقت ختم ہو جائے گا پھر حسرت باقی رہ جائے گی کہ میں نے اپنی زندگی میں پوری طاقت سے مرشدوں کی دعا لیتے ہوئے یہاں میرے مولا علی کو
کھڑا کیا گیا. اور تھوڑی دیر آج زیادہ پڑھ جاؤں تو وہ کل والی کسر بھی نکل جائے گی. مولا بادشاہ کے جملے پر پوری ہو جائے. مولا سب کو علی کے چاہنے والے ہمیشہ خوشبوؤں میں لپٹے رہے. میرا محترم سامعین گرامی قدر، علی بادشاہ کو یہاں کھڑا کیا. مسکرا کے نبیوں کے سلطان نے پوچھا، اور نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں. آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ جھکا، میرا صاحب محمد نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. اب یہاں وحی سے علی بادشاہ کو کھڑا کیا اور مسکرا کے کہا، یا علی کتنے بلند ہو. اب جملہ نبی کا ہے اور جواب علی کا ہے. اگر علی والے نہ بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ یا علی کتنے بلند ہو. مسکرا کے علی بادشاہ فرماتے، چاہوں تو آسمان کو چھو لوں، چاہوں تو ستاروں کو توڑ لوں. اب تھوڑی بات علی بادشاہ نیچے آئے، کہا یا علی ابھی اتنے بلند تھے، نیچے کیسے آ گئے؟ مسکرا کے فرمایا، اٹھانے والا محمد ہے، اتارنے والا جبرائیل ہے. اٹھانے والا محمد ہے، اتارنے والا جبرائیل ہے. کہ لانا میرا محترم سامعین گرامی قدر، جبرائیل کون ہے؟ آیتوں کو لانے والا جبرائیل، سوروں کو لانے والا جبرائیل، قرآن کو لانے والا جبرائیل. اور جو قرآن کو لانے والا ہے وہی حیدر کو لانے والا ہے. پوری طریقے سے حیدر. اب میرا محترم سامعین کرام کے قدر، میں آپ کو ایک چھوٹا سا منظر دکھانا چاہتا ہوں، بتانا نہیں چاہتا. آپ نے سننا نہیں، دیکھنا ہے. ایک مومن ہے، ایک محب اہل بیت ہے، میری بھائی عاشق اہل بیت ہے. اس کی روح نکل جاتی ہے، روح نکل گئی. اور جو ہے میرے محترم، اس کی روح نکلی تو کوئی مولوی ہو، عالم ہو، اسے ہاتھ ایسے مس کرے گا، اس پر کیا واجب ہو جائے گا؟ غسل مس میت. ابھی متقی تھا، یا علی کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یا حسین کر رہا تھا، یعنی ماتمی تھا. پھر بھی اس کی روح نکلی، ہاتھ لگا کسی کا، ایک کا لگا، 1000 کا لگا. غسل مس میت واجب ہو جائے گا. اگر یہ جملہ سمجھ گئے اور قبول کر گئے اور وصول کر گئے، آج کی میری محنت آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. میرے محترم سامعین گرامی کے اندر آخر وجہ کیا ہے؟ بدن بھی وہی ہے، جسم بھی وہی ہے، اور اس سے نہ کم ہوا ہے کچھ، نہ بڑھا ہے، ویسا کا ویسا ہے. تو جواب آئے گا غسل مس میت کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جواب آئے گا اس سے روح نکل گئی ہے، اس لیے اس سے کوئی بھی ہاتھ لگائے گا غسل مس میت ہو جائے گا، واجب اس پر ہو جائے گا، مستحب نہیں ہوگا، واجب ہو جائے گا. روح کو اللہ نے قرآن میں امر کہا ہے. اگر امر کا رشتہ اس بدن سے نکل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. ارے میرے محترم، اس سے بڑا اور جملہ کیا ہوگا؟ جس کا تعلق امر سے ٹوٹے وہ تو اتنا نجس ہو جائے، کوئی بھی ہاتھ لگائے تو غسل مس میت واجب ہو جائے. اور جس کا رشتہ اول الامر سے ٹوٹ جائے، جس کا رشتہ اول الامر کے ساتھ ٹوٹ جائے. اب میرے محترم پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو. میرے محترم سامعین گرامی قدر، جنہوں نے اہرے غیرے کو اول الامر بنایا، وہ اہرے غیرے کے اول الامر کے پیچھے اٹھیں گے. اور جن کا اول الامر حیدر کرار ہے، اور جو ہے میرے محترم صاحب، 2 ہی مکتبے ہیں جو کہتے ہیں بادشاہ وقت اول الامر ہے، بادشاہ وقت اول الامر ہے. پہلے زرداری تھا، وہ اول الامر ان کا ہو گیا. اب عمران خان ہے، وہ اول الامر ہو گیا. ٹھیک ہے، ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے مودی، وہ ان کا اول الامر ہے. اب اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کا وہ اول الامر ہندو ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے. تم اس سے بڑا اللہ کا شکر اور کیا کرو گے؟ اللہ نے تمہیں ایک اول الامر نہیں دیا، 12-14 اول الامر عطا فرمائے. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی، 12-14 اول الامر عطا فرمائے ہیں. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، قرآن میں حتیٰ کہ یاد رکھیے، منبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، سلیمان بن داؤد جیسا بادشاہ بھی اول الامر نہیں ہے.
قرآن میں امر 3 چیزوں کو کہا گیا ہے، 3 چیزوں کو امر کہا گیا ہے، روح کو امر کہا گیا ہے، پانی کو امر کہا گیا ہے، ہوا کو امر کہا گیا، پانی کو امر کہا گیا، روح کو امر کہا گیا اور ہوا پر کو امر کہا گیا۔ اول الامر وہ ہوگا جس کی پانی پر حکمرانی ہوگی۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ اور علی کے چاہنے والے وہاں خوش ہوتے ہیں جہاں بزم علی ہوتی ہے، جہاں ذکر علی ہوتا ہے، بلکہ جہاں خود علی ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، اول الامر وہ ہوگا جن کی تینوں پر حکمرانی ہوگی، پانی پر، ہوا پر اور روح پر۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ جناب سلیمان جو تھا اپنی روح نکالنے کا محتاج تھا، اسے فرصت نہ مل سکی، یعنی ایک فرشتے نے اسے ٹائم نہ دیا کہ وہاں بیٹھنے کا، گھر والوں سے ملنے کا، یعنی وہ اول الامر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اول الامر وہ ہوگا جس کی پانی پر حکمرانی ہو، جس کی ہوا پر حکمرانی ہو۔ میں نے جتنی میری کوشش ہے، یہ 8واں عشرہ تقریب میرا ہو گیا، میری ہر ایک یہی کوشش ہوتی ہے ہر مجلس نہیں پڑھی جائے، ہر الفاظ نئے ہو، کوئی پچھلا مسودہ نہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے ویسے ہی دعوت دینی چاہیے۔ اپنے محترم سامعین گرامی قدر، جو 3 وہ جن پر حکمرانی ہو وہ اول الامر ہوگا۔ اب میرے مولا علی کا ایک دعویٰ ہے، سلونی سلونی، قبل ان تبتدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ یہ میرے مولا علی کا دعویٰ ہے، زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ مرشد زادے چند جاہلوں نے میرے مولا علی کو کہ اس دعوے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے کچھ ایسا سوال کیا جائے کہ علی بادشاہ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ تو جو ہے میرے محترم صاحب، انہوں نے چند سوال کرنے شروع کیے، اگر وہی سوال جو انہوں نے کرنے ہیں میں آپ کو سنانا شروع کر دوں تو کم از کم یہ اچھا ہے، لیکن آپ کو ٹھکانا نہیں، ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہوں گا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، انہوں نے سوال پڑھے، مختلف سوال پڑھے۔ ایک انگریز کہتا ہے کاش اس زمانے میں میں ہوتا، علی بادشاہ نے جب دعویٰ سلونی کیا تھا، میں پوچھتا یا علی آسمان پر جانے کا کون سا راستہ ہے، چاند پر جانے کا کون سا آسان راستہ ہے، ہوا میں اڑنے کا کون سا راستہ ہے، کون سا طریقہ ہے، یہ میں مولا علی سے پوچھتا اور علی بادشاہ بتاتے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، انہوں نے ایک ایسا مشورہ کیا، ایک ایسی عورت کو تیار کیا اور کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تیرا بیٹا لیتے ہیں اور اسے مردے کی شبیہ بناتے ہیں۔ مولا علی سے کہیں گے یا علی سے جنازہ پڑھ، جب علی بادشاہ جنازہ پڑھ دیں گے تو ہم کہیں گے ابھی ابھی تو آپ نے دعویٰ کیا تھا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، جو پردے کے نیچے ہے، کپڑے کے نیچے ہے، اس کا آپ کو معلوم نہیں، اور جس چیز کا علم علی کو نہ ہو اللہ نے وہ علم بنایا ہی نہیں ہے۔ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، وہ علم بنایا ہی نہیں ہے، علم ہوتا ہی وہ ہے جو حیدر کے آگے سجدہ کرے اور علم کے بن جائے، علم کہلائے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، دیکھیے عداوت علی میں کیسی کیسی عورتیں تیار ہو گئی۔ حالانکہ عورت جو ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس کی فطرت میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد سے زیادہ وہ کسی کو پیار نہیں کرتی، مگر عداوت علی میں ماں اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بنانے پر تیار ہو گئی۔ عداوت علی میں کیسی کیسی کمانڈر ان چیف مائیں تھیں جو عداوت علی میں بچوں کو مارنے پر تیار ہو گئی ہے۔ اور جو ہے میرے محترم سامعین اللہ تعالیٰ سنجادی صاحب فرماتے تھے کہ انڈیا والے جو گنگا ہے نا اسے میاں کہتے ہیں، گنگا میاں، یعنی گنگا ہماری ماں ہے، گنگا میاں۔ اس نے کہا کیا کہنے ایسی ماں کو، جب تک حد میں رہے بچے محفوظ رہتے ہیں، جب حد سے نکل جائے سارے بچے مار جاتی ہیں، سارے بچے کھا جاتی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین گرامی پوری توجہ ان جملوں پر چاہوں گا۔ تو ایسے حالت میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ علی بادشاہ کو ایسے کیا جائے اور علی بادشاہ سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ میرے مولا علی کے پاس آئے، علی ایک جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے فرمایا ہاں میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے مردے کی شبیہ بنائی، کفن پہنایا، چار پائی پر رکھا اور یا علی آئیے جنازہ پڑھائیے۔
اب میرے مولا علی نے مسکراتے مسکراتے پیچھے اس کی ماں سے پوچھا, اس کے وارث سے پوچھا, یہ شرعی مسئلہ ہے, کوئی بھی مولوی ہو مجتہد ہو وہ وارثوں سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پوچھتا ہے کہ میں اس میت کا جنازہ پڑھا دوں. علی بادشاہ نے مڑ کے اس کی ماں کی طرف دیکھا, میں اس میت کا جنازہ پڑھا دوں؟ تو جو چاہتا ہوں میں اس میت کا جنازہ پڑھا دوں. اگر جو نہ بولے گا تو دلی دکھ ہو جائے گا. مسکراتے ہوئے اس کی ماں نے کہا یا علی جنازہ پڑھا دو. علی بادشاہ نے جنازہ پڑھایا. اب میرے محترم میں یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں, میں کہوں گا میرے مولا آپ شہنشاہ ہے, آپ بادشاہ ہے, آپ اولو الامر ہے, آپ خلیفۃ اللہ ہے, آپ مولا کل ہے, آپ دنائے سبل ہے, آپ استاد جبرائیل ہے, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا شریف انتظار ہے اس لیے باہر سے پوچھا جاتا ہے. میں ملت اسلامیہ کو پوری کائنات میں چیلنج کروں گا کہ جب مولا کائنات نے نبی کا جنازہ پڑھایا تھا کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ میں جنازہ اس لیے کوئی محمد کا حیدر کے علاوہ وارث تھا ہی نہیں. سب مل کے پوری طاقت سے مارا تکبیر کہیں جنازہ پڑھا دیا. جب جنازہ مکمل ہوا تو سب جو یہاں ہنسی چھپا کے بیٹھے تھے ان کے چہروں سے ہنسی آیا ہو گئی. مولا نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے سینے کو تان کے کہا یا علی ابھی تو کہہ رہے تھے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں, اور یہ نیچے جو کفن کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ زندہ ہے. مولا نے فرمایا ذرا کفن کو ہلاؤ تو صحیح, ذرا کپڑے کو پھیرو تو صحیح. کیوں ہی کپڑے کو پھیرا؟ وہ مر چکا تھا. انہوں نے کہا یا علی ابھی تو زندہ تھا. مسکرا کے فرمایا میں نے جو کہا تھا مر چکا ہے. اب پورا نمبر وہ ہے جس کی حکمرانی روح پر بھی ہو. اب عورت نے فوراً مولا کے قدموں کو مولا کے قدموں کے کعبے سے لپٹ گئی. تو جو ہے مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا وہ رؤوف رحیم کریم کے نمائندے. اشارہ کیا کن فیکون کے مالک علی بادشاہ نے اسے زندہ کر دیا. جب وہ زندہ ہوا تو دوسروں نے اپنی شہرت چمکانے کے لیے کہا اسے علی نے زندہ کیا ہے تو ہم بھی زندہ کہہ سکتے ہیں. ایک عورت کو اسی طرح سمجھایا, کہا اپنے بیٹے کو لٹا دے اور جب ہم جنازہ پڑھا دیں تو وہ زندہ ہوگا, اسے کہیں گے اٹھ تو ہماری ہم سری ہو جائے گی. جو ہی انہوں نے کہا اٹھ تو اٹھ چکا تھا. وہ اٹھ چکا تھا. ایسے عالم میں اس عورت نے ان کا گریبان تھام کے کہا میرے بچے کو لاؤ. پھر پشیمانی سے ذلت و خواری سے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے جو ہے, اور مولا علی علیہ السلام نے اشارہ کیا وہ بھی زندہ ہو گیا. اب مولا علی کے آگے کہتے ہیں لو لا علی لا ہلاک, اگر آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. علی بادشاہ وہ ہے, آخری جملے اور پوری توجہ چاہتا ہوں, جن کی حکمرانی روح پر ہے. علی بادشاہ وہ ہے جن کی حکمرانی پانی پر ہے, یعنی پانی, روح اور شاباش ہوا. ان تینوں پر علی بادشاہ اول نمبر کو ہوتا ہے جن کی حکمرانی تینوں پر ہوتی ہے. شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے فضائل اہل بیت پر ایک کتاب لکھی ہے. ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین تھے شیخ مفید علیہ الرحمۃ. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, الارشاد کتاب کا نام ہے, اس میں باب فضائل علی میں لکھتے ہیں کہ کوفے میں ایک دفعہ دریائے فرات میں اتنا پانی آیا کہ سیلاب ہی ہو گیا, یعنی پورا کوفہ ڈوبنے والا تھا. دوڑتے دوڑتے علی بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے. فرمایا اے مالے کے کل, اے دنائے سبل, اے علم اول, اے عشق اول, اے حسن اول, اے خلق اول, اپنی مخلوق کو بچاؤ. علی بادشاہ مسکراتے ہوئے ایک چھوٹا سا عصا لیا اور باہر پہنچے. ایک عصے سے اشارہ کیا, پانی نے پیچھے دوڑنا شروع کیا. پانی دوڑتا جاتا ہے, علی چلتے جاتے ہیں, پانی دوڑتا جاتا ہے, علی چلتے جاتے ہیں. آخری آدمی تک میرے مولا کا حسن حجاز نہیں رکا. پانی اتنا تھوڑا ہو گیا کہ فرات کے کناروں کے نیچے آ گیا. پھر میرے مولا نے کہا اور نیچے ہو جا. ابھی اتنا کہنا تھا, پانی اتنا نیچے ہو گیا کہ مچھلیوں نے تڑپنا شروع کر دیا. مچھلیوں نے تڑپنا شروع کر دیا. بعض مچھلیوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, اے علی ہمیں بچاؤ, السلام علیکم یا امیر المومنین. اور بعض چپ کر گئی, بعض چپ کر گئی. بعض نے علی کو سلام کرنا شروع کر دیا. اب دنیا سے نے پوچھا کہ یار کیا کر یہ آپ کو کیوں سلام کر رہی ہے اور یہ منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ مسکرا کے فرمایا جو حلال مچھلیاں ہیں وہ مجھے سلام کر رہی ہے, جو حرام ہے وہ منہ پھیر کے بیٹھی ہوئی ہے. اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے علی کے نام میں واہ واہ کیوں کرتے ہو, یا علی کے نام کیوں لگاتے ہو؟ ارے خون حلال ہے, جو
کتنی بڑی حکومت تھی، آپ کی کتنی بڑی ہے. مسکرا کے اشارہ کیا، ایک بساط آئی. بساط آئی، مجھے زیادہ یہ نفیس سا جملہ ہے. جو ہی بساط آئی میں کہوں گا مولا بساط منگوانے کی کیا ضرورت ہے. مسکرا کے شاید جواب آئے کہ وہ اپنی بساط کا اندازہ ہو جائے، اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے. جب بساط منگوائی گئی، میرے مولا کائنات کے لیے تخت لگا ہوا تھا، میرے مولا کائنات کے لیے ایک نوری تاج آیا. علی شہنشاہ نے وہ تاج پہنا، بیٹھنے والے بیٹھ گئے، سلیمان فارسی پہلو میں بیٹھ گئے. علی مولا نے اشارہ کیا، ہوا میں اڑنا شروع ہوئی. آسمان اول آیا، دوئم آیا، سوئم آیا. اب سلیمان فارسی نے فرشتوں کی آوازوں کو سنا اور قدموں کے قابل سے لپٹے کائنات کی اور اوپر چلے گئے. تو میں بھی وہی کہہ دوں گا جو نصیری نے کہا تھا. یا علی میں بھی برداشت نہیں کر سکا. علی بادشاہ نے اشارہ کیا، بساط نیچے آئی. نیچے آئی کیسے؟ غار میں پہنچی جب سونے والے سو رہے تھے اور اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کر رہی تھیں. وہ عام غار نہیں تھا، جو ظاہر گئے ہیں وہ گواہی دیں گے. وہ اصحاب کہف کا غار تھا جہاں اولیاء اللہ سوئے ہوئے ہیں. اب میرے محترم سامعین کرام کے قدر کیا کہنے اصحاب کہف کا ذکر آیا تو مجھے فوراً قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. ان کی شان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اصحاب کہف فرقیم کانو آیات عجبا. اصحاب کہف میری آیتیں ہیں، اصحاب کہف میری آیتیں ہیں، صحابہ کہف میری آیتیں ہیں. میرا اور آپ کا امام زمانہ جب ظہور فرمائے گا انہیں خانہ کعبہ کی پشت سے برآمد کرے گا. ارے جو انسان ہو وہ اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، اور جس کے صدقے کائنات بنائی وہ قرآن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پوری طاقت سے مولا نے کہا انہیں سلام کرو. میں نے کر دیا، کسی کے سلام کا جواب نہ دیا گیا. علی بادشاہ نے جو ہی سلام کیا فوراً اٹھتے آئے، جھکتے آئے، سجدہ کرتے آئے، ایسے ہی جیسے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تو جو ہے میرے محترم سجدہ کر کے کہا السلام علیکم یا المؤمنین، اے ولی خدا آپ پر ہمارا سلام ہو. میرے مولا نے فرمایا ان کو کیوں جواب نہیں دیا؟ فرمایا ان کو کیسے جواب دیتے ہیں جس کے دل میں تیری ولایت نہ ہو، ان سے بولنا بھی نہیں چاہیے. جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، بس کربلا کے میدان میں لڑائی بھی ولایت ہوتی ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کا تاج رسول اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کی دستار کلیہ مولا حسین کی. کربلا کے میدان میں عزیزان مظلوم کربلا دو گروپ کھڑے تھے، ایک ادھر کھڑا تھا ایک ادھر کھڑا تھا. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. کوئی یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اور یہ وہ تھے جو علی ولی اللہ پڑھ رہے تھے. اس کے ساتھ خدا لعنت کرے اس فلون پر. آخری وقت میں مولا حسین نے یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا. آخری وقت مولا حسین نے پوچھا تم ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا عدو حبیب، تیرے بابا علی کی ولایت کو ختم کرنے کے لیے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو کریم کربلا نے فرمایا بابا علی کی ولایت پر میرا اکبر قربان ہے، میرے مولا محمد قربان ہے. عزیزان مظلوم کربلا، کریم نے خانہ کعبہ کے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور سارے کے سارے حاجی اس وقت کریم کربلا کے پاس آئے. میں نے مصائب شروع کر دیا ہے. روئے گا وہی جس کے آنسوں پر شہزادی کی مہر لگی ہوئی ہے. عزیزان مظلوم کربلا، حاجیوں نے آ کے کہا اے کریم کربلا آپ کے آباء و اجداد آتے تھے اور آپ نے بھی 25 حج پیدل کیے ہیں. وہ آتے تھے بہت سارے جانور لے کے آتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے تھے. اس دفعہ آپ کوئی جانور لے کے نہیں آئے قربانی کرنے کے لیے. فرمایا جانور تو میں واقع ہی نہیں لے کے آیا، البتہ قربانیاں لے کے آیا. انہوں نے کہا مولا وہ قربانیاں نظر نہیں آ رہی. مولا نے فرمایا اس خیمے کی طرف دیکھو، یا ابوالفضل العباس، یا اونو محمد، یا اکبر، یا اصغر، یا قاسم. ادھر پردے اٹھتے گئے. فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں ہیں. عزیزان مظلوم کربلا، کریم کربلا نے وہاں ایک پیغام دیا، کون ہے جو ہمارا سفیر بن کے کوفے میں جائے؟
अदादरान मजलूम करबला सारे सहाब अभी बोलने वाले थे, जल्दी से मुस्लिम ने खड़े होकर कहा मैं जो हाजिर हूं। अदादरान मजलूम करबला मेरे करीम करबला ने फरमाया हर शहीद को दो गवाहों की जरूरत होती है, इस फौज में से जिसे चाहे तो इंतखाब कर ले। कहा मौला आपके साथ शहजादियां हैं, आपके साथ आपका दादियां हैं, आपके साथ बीवी की बेटियां हैं, मैं आपकी फौज को क्यों कम करूंगा? हाँ, अपने मासूम बच्चों को गवाह बनाता हूँ और उन्हें लेके चला जाऊंगा। अदादरान मजलूम करबला जनाब मुस्लिम ने जाने के लिए बच्चों को तैयार किया। बच्चों की माँ ने एक जुमला कहा, ईद आने वाली है, यकीनन ये ईद तो कूफे में होगी, अगली ईद से पहले आ जाना। मौला तेरे शुमार होने रुलाने वालों में करे। अदादरान मजलूम करबला जनाब कूफे जनाब मुस्लिम कूफे चले गए। अदादरान मजलूम करबला कूफी लायूफी है, कूफे पहुंचे। जब ये पाक काफिला घर से चला है ना, सादात के आगे हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, खुसूसन सादात के आगे, मेरे और आपके पांचवें इमाम ने फरमाया है, जब यूं ही मुस्लिम का जिक्र आए या मुस्लिम के बच्चों का जिक्र आए तुम पर रोना वाजिब हो जाता है, क्योंकि हर बीबी ने किसी ने एक बच्चा हुसैन को दिया है, जिसके 2 बच्चे किसी के कुर्बान हुए हैं। इस बीबी के 6 बच्चे कुर्बान हुए हैं, 1 बच्ची कुर्बान हुई है, 2 शाम गरीबा में कुर्बान हो गए हैं, 2 कूफे में कुर्बान हो गए हैं, 2 शाम गरीबा के अंधेरे में गुम हो गए हैं, जिसे ढूंढती ढूंढती बीबी लाहौर आ गई है। अदादारो शाम ना जा सको, कूफे ना जा सको, करबला ना जा सको, कम से कम लाहौर जाया करो और जाके कहा करो बीबी हम अपने बच्चे लेके आए हैं, अपने बच्चे तेरे बच्चों पर कुर्बान। अदादरान मजलूम करबला नमाज फजर जब हुई जनाब मुस्लिम के पीछे 70,000 नमाजियों ने नमाज पढ़ी। नमाज जोहर हुई, 300 नमाजी सिर्फ रह गए। नमाज मगरब हुई, गरीब के सिर्फ 2 बच्चे रह गए। पीछे मुड़ के देखा, एक ही जुमला कहा, कूफी लायूफी इतने बेवफा है। बच्चों को लिया, मस्जिद से बाहर आए। आपने मंजर सुनना नहीं, मंजर देखना है। अदादरान मजलूम करबला अचानक इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हमला किया। घोड़ों की भगदड़ से, घोड़ों की तादाद से, घोड़ों की रश से बच्चे बाबा से जुदा हो गए। अदादरान मजलूम करबला कभी जनाब मुस्लिम इस गली में ढूंढता है, कभी जनाब मुस्लिम इस गली में ढूंढता है, कभी उस कूफे की गली में ढूंढता है। अदादारो शाम को थक के एक दरवाजे के करीब आके जनाब मुस्लिम बैठे। अदादरान मजलूम करबला वो एक मोमना का घर था जिसका तारीख में नाम तौबा लिखा है। उसने जो ही दरवाजा खोला, एक अजनबी बैठा हुआ है। अजनबी को कहती है तू मेरे घर के दरवाजे पर क्यों बैठा हुआ है? बीबी मौला चुप करके बैठे रहे। फिर कहती है क्यों चुप करके बैठा है, तू बताता क्यों नहीं, तू क्यों बैठा हुआ है? जनाब मुस्लिम ने एक ही जुमला कहा, मुसाफिर हूं और प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दे। वो जल्दी से घर से पानी लेके आए, जनाब मुस्लिम के आगे जाम पेश किया। मुस्लिम ने बिस्मिल्लाह करके जाम पिया और उसे जाम वापस कर दिया। उसने कहा मैंने तुझे पानी पिलाया है, एक दुआ मंगवाना चाहती हूँ, प्यासे को पानी पिलवाया जाए तो अल्लाह दुआ कबूल करवाता है। तो क्या दुआ मंगवानी चाहती है? कहा मेरे आका का सफीर कूफे में आया हुआ है, जनाब मुस्लिम कूफे में आए हुए हैं, शहजादी का वक्त कूफे में आया हुआ है, दुआ मैं मंगवाना ये चाहती हूँ, खुदा करे उसे कूफियों की नजर न लग जाए। उसे कूफियों की नजर न लग जाए। ये दुआ करो मेरा मुस्लिम ठीक रहे, उनके बच्चे सलामत रहे। मौला चुप कर गया, सर नीचे कर लिया। अदादारो रोने के लिए बिस्तर पर ये भी ये जुमला काफी है। उसने दरवाजा बंद करते करते कहा तू अभी तक बैठा हुआ, तू जाता क्यों नहीं है अजनबी? एक ही जुमला आयशा से कहा, खुद ही बुला लेते हो, खुद ही कहते हो जाता क्यों नहीं? उस औरत ने कहा कहीं मैं लुट तो नहीं गई, आप अपना तारुफ करवाओ। अभी मौला चुप हो गए, चेहरे के नूर को देख के कहा अंत मुस्लिम, तू कहीं जनाब मुस्लिम तो नहीं है? अभी इतना जुमला कहना था। फिर उस औरत ने कहा नहीं, अभी
تیری نشانیاں پوری نہیں ہیں، تیرے ساتھ تو چاند سے بچے بھی ہونے تھے، تیرے ساتھ مولا ابوالفضل عباس کے بھانجے بھی ہونے تھے۔ جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہا کبھی اس گلی میں ڈھونڈتا ہوں، کبھی اس گلی میں ڈھونڈتا ہوں، کبھی اس گلی میں ڈھونڈتا ہوں، میں ان کی بات کو کیا جواب دوں گا، میں آقا حسین کو کیا جواب دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا ماتم کا جملہ ہے، کہا آپ اندر آ جائیے۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب مسلم کے لیے کہا آپ اس پلنگ پر بیٹھیے، اس جگہ مسرت پر بیٹھیے۔ کہا مجھے مسرت نہ دو، مجھے مسلح دو۔ مسلح پر نماز شاہ پڑھنا شروع ہوا۔ عشق کا بیٹا ہے، اس نے کہا کون آیا ہے؟ فرمایا جو عرش کے مالک ہے وہ آئے ہوئے ہیں، جو زمین و آسمان کے مالک ہے وہ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ کہا کون آیا ہوا ہے؟ کہا جناب مسلم آیا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے گیا پچھلے ساتھ کو اور ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم تو ہمارے گھر ہے۔ اس نے ہزاروں گھوڑ سوار بھیجے۔ عزاداران مظلوم کربلا جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ادھر گھوڑوں کی ہنہناہٹ آئی۔ جناب مسلم نے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ۔ جزاک اللہ مولا تیرا شمار رونے منڈانے والوں میں کرے، شرم کر کے نہ رونا۔ عزادارو ان دنوں نہیں روئے گا تو پھر کب روئے گا؟ یہ وہ دن ہے جو غریبوں کے دن ہے۔ حسین جنگل میں آ چکا ہے، علی کی بیٹیاں کربلا میں آ چکی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس سے بڑی مصیبت کی کیا دن ہوگی؟ ابھی اور بھی ہے، ابھی محمد بھی ہے۔ 10 محرم کے بعد نہ اور ہوگا، نہ محمد ہوگا، نہ علی اکبر ہوگا، نہ قاسم ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب بھی کوئی روتا ہے نا، ایک بی بی آتی ہے رونے والوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اماں رونے والوں کو کوئی پتھر نہیں مار رہا، رونے والوں کو کوئی تیزے نہیں مار رہا، رونے والوں کو کوئی برچھیاں نہیں مار رہا۔ عزادارو بڑی بی بی کو چھوٹی بی بی فرماتی ہے یہ کون سا جرم کر رہے ہیں؟ تیرے بھائی حسین کر رہے ہیں۔ اماں میرے بھائی کو اتنا جرم نہیں، میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ میری کلائیوں پر آج تک نشان کیوں ہے؟ آج تک سجاد کی پشت پر نیزوں کے نشان کیوں ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تیرا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، شرم کر کے نہ رونا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب اتنا جملہ کہا نا، ادھر کوفیوں نے کہا اے مسلم باہر آؤ۔ جناب طاوا نے آگے کہا مولا میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ کہا میرے مہمان ہیں، میں کیسے جانے دوں؟ عزاداران مظلوم کربلا یہاں جناب مسلم نے کہا اے پیچھے ہٹ جا، اب تقاضا میری غیرت کا ہے، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کسی نامحرم کو میں تیرے گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہوں گا آقا مسلم ذرا شام غریبہ میں آ جانا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی چادر چھینتا ہے، کوئی خیمے کو جلاتا ہے، کوئی بچوں کو مارتا ہے۔ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب مسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، جنگ لڑ رہے ہیں۔ کہا اور کمک لاؤ اور فوج لاؤ۔ ہزاروں کا لشکر اور آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا اور لشکر لاؤ۔ کہا ایک سپاہی ایک مرد کی خاطر ہزاروں آ گئے ہیں۔ کہا یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، یہ علی کا نام ہے، یہ عقیل کا رکھتے جگر ہے، یہ حسین کا قوت بازو ہے، یہ عباس کا بھائی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا لاکھوں کو مار دے گا۔ جناب مسلم نے کہے ہیں پھر بھی دھوکے سے جناب مسلم کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا رسیوں سے جکڑا گیا، جناب مسلم کے ہونٹ کر گئے۔ جناب مسلم سر سے لے کر زخمی تک ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے کاش آج عباس ہوتا۔ پھر دیکھتے کیسے مجھے قید کرتے، کیسے رسیاں پہناتے، کیسے دھوکے سے گلے میں پھینکتے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس سے بڑا ماتم کا جملہ نہیں ہے۔ جناب مسلم کو ایسے عالم میں جب دربار میں لائے ہیں، کسی نے کہا عزاداروں یہ ماتم کا جملہ ہے، کسی نے کہا امیر کو سلام کر۔ جناب مسلم نے چھڑک کے کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، میرا مولا حسین نے وہیں سے کہا مسلم تجھ پہ لاکھوں سلام، آج کے بعد دنیا مجھے غریب حسین کہے گی، تجھے امیر حسین کہے گی۔ کربلا جو پردے میں میری ماں آئی بیٹھی ہے، یہ جملہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا اس سے بڑا ماتم کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ جناب مسلم نے وہی میرے مولا حسین کو سلام کیا۔ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، کہا جناب مسلم کا سر کاٹ دو۔ سارا مضمون میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے۔ جناب مسلم کو عزاداران مارا کے اوپر لے گئے، ساتھ کے اوپر لے گئے۔ میرے مولا حسین نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا اور ماتم کر کے کہا ہائے میرا بھائی مسلم، ہائے غریب مسلم، ہائے میری بہن کے بخت مسلم۔ عزادارو اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی شریکت الحسین نے تڑپنا شروع کر دیا۔ بھائی اکیلے رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا
मुस्लिम पर मुश्किल वक्त है, आखिरी वक्त है। जब इतना जुमला कहना था, बीबी ने मातम करके कहा, हाय शहजादी का वक्त, हाय मेरी माँ का चलाओ, हाय मेरा बाबा का बेटा, हाय मेरा भाई। अभी इतना जुमला कहना था, मौला अब्बास ने तड़पते तड़पते मेरे मौला के कदमों में कहा, मौला गुलाम पर भी इत्मीनान नहीं है, बहन भाई रो रहे हैं, मुझे तो बताओ क्यों रो रहे हो। मजलूम करबला मौला चुप रहे, हाथों को जोड़ के कहता है, अब ये वो जुमले पर रोएगा जिसके दिल में हुसैन की कब्र है। अल्लाह मजलूम करबला हाथों को जोड़ के कहा, आप तो कहते हैं भाई को हो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ गुलाम को बताते क्यों नहीं? क्या अल्लाह से मौला अली ने इसलिए मांगा था कि हुसैन भी रोता रहे, शहजादी भी रोता रहे, रोती रहे, और अब्बास तरफता देखता रहे। कहा अब्बास इधर करीब आ, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। जो ही मौला अब्बास ने देखा, कहा क्या देख रहे हो? जो ही अजीब मंजर था, एक मरने वाला था, हजारों मारने वाले थे। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में आग है, किसी के हाथ में अंगारे हैं। अचानक मेरे मौला हुसैन से कहता, एक मजलूम है, होठ कटे हुए हैं, सर से लेकर पांव तक जख्मी है, लाखों बदमाश कूफी है, मारने वाले हैं। फरमाया गौर से देख ये कौन है? जो ही गौर से देखा, मातम करके कहा ये तो मुस्लिम है। कदमों पे करके कहता, मौला मुझे कूफे दे, मुझे तलवार दे, मैं अभी देखूं कि मुस्लिम के हाथ बाकी है। इससे बड़ा मुसीबत का कोई जुमला नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया तू कूफे क्यों जाएगा? जंग की मैंने तुझे इजाजत नहीं दी। अभी इतना जुमला कहना था, फरमाया मौला दारो वाला की छत ऊंची है, मुस्लिम के सर कटेगा, नीचे गिरेगा, मैं बदन को संभालूंगा, मैं सर को संभालूंगा। फरमाया नीचे देख, अल्लाह माथे का जुमला है, एक काले बुरके वाली बीवी है जिसके माथे पर मौत की पट्टी बंधी हुई है, दाया हाथ पहलू पर है, रो के कह रही है मुसलमान आजा, मैं दुर्बकिया से आ गई हूँ, मैंने दामन फैलाया हुआ है। अल्लाह ने मजलूम करबला बस मजलिस तमाम हो गई। खुदा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। अल्लाह ने मजलूम करबला जब ये लुटा हुआ काफिला, शाम गरीबा का काफिला जब कूफे पहुंचा है ना, अचानक दारुल अमारा के दरवाजे से आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम बिन्ते रसूल अल्लाह, ए रसूल की बेटी मेरा आप पर सलाम हो। जनाब फिजा से बीबी शरीकतुल हुसैन कहती है, मुझे जमीन जगह नहीं देती, मुझे कोई पहचानने वाला आ गया, ये बाबा की शाही है। फरमाया कोई और नहीं, ये मुस्लिम का सर कटा हुआ है। अदादारों कैफियत क्या थी? इस कान से रस्सी इस कान से निकली हुई है और दारुल अमारा के दरवाजे पर सर लटक रहा है। इससे बड़ा मुसीबत का जुमला नहीं, जिसे रोना ना अपने गुनाहों की माफी मांगे। अदादारों अक्सर से बीबी ने सैयदा सज्जाद से पूछा, क्या कूफे में मैयतों को दफन करने की आदत नहीं है? क्या कूफे वाले दफन नहीं करते? अदादारान मजलूम करबला कोई परदेशी इस दुनिया से इंतकाल कर जाए ना, कोई दूसरे शहर में इंतकाल कर जाए, कोई कहता है यार कफन लाओ, कोई कहता है चार फाई लाओ, कोई कहता है इसके लिए कफन का इंतजाम करो। अल्लाह परदेसी था जनाब मुस्लिम कूफे में, कोई कहता है तलवार लाओ, कोई कहता है नेता लाओ, कोई कहता है आग लाओ। अल्लाह मजलूम करबला आखिरी जुमला है। बीबी पीछे हटी, जनाब मुस्लिम का हरम आगे आया, आगे आके अपने वाली के सर को देखा, अपने आका के सर को देखा, अपने शोहर के सर को देखा, अपने सुहाग के सर को देखा, बिल्कुल आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं दोनों हाथों से तुझे सलाम नहीं कर सकती, क्योंकि जालिम ने अकबर के कातिल ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। अल्लाह ने मजलूम करबला आहिस्ता से पूछा कि तू अकेला तो नहीं आया था, तेरे साथ दो चांद भी आए थे, वो मेरे बच्चे कहाँ चले गए? बीबी मासूमा ने कहा, ऐ आका मुस्लिम अब तो बता दे वो बच्चे कहाँ चले गए हैं? मातम मुस्लिम।